بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ سب کے لیے دعاؤں کے ساتھ آج کی بات کا آغاز ایک معروف شعر میں تھوڑی سی ترمیم کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم بھی عجیب قوم ہیں، اتنی عجیب ہیں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں۔ آج جب قوم کا ایک بڑا حصہ تباہی سے دوچار ہے اور لوگوں کی چیخیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، امداد ہر سطح پہ کی جا رہی ہے، لیکن دکھ اتنا زیادہ ہے، تباہی اتنی زیادہ ہے اور نقصان اتنا زیادہ ہے کہ اس کے پورا کرنے میں وقت لگے گا۔ ایک ایسے عالم میں جب ہمیں یہ سوچنا تھا کہ آئندہ اس تباہی سے کیسے بچا جا سکتا ہے، جب ہمیں یہ سوچنا تھا کہ پہلے بھی بار بار اسی طرح کے سیلاب آئے ہیں اور ہم نے اس کے تدارک کے لیے وقتی ڈنگ ٹپاؤ پالیسی کے علاوہ کچھ نہیں کیا، تو آج تو ہمیں یہ سوچنا تھا اور ہم کس طرف چلے گئے ہیں۔ ہم اس اقتدار کی لڑائی میں اس یعنی ان بحثوں میں الجھ گئے ہیں جس سے ہمارے دشمن کی خوشی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ عمران خان نے ایک تقریر کی، آئی ایس پی آر کی طرف سے اس پہ غم اور غصے کا اظہار کیا گیا۔ آئی ایس پی آر پہلے بھی بعض سیاستدانوں کی طرف سے اس طرح کی تقریروں پہ اظہار غم کر چکا ہے۔ عمران خان کے جو حامی ہیں یا ان کے غیر رسمی ترجمان ہیں، وہ حلقہ یہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے تو صرف ان سیاستدانوں کے جرائم کی بات کی تھی کہ وہ اپنے جرائم کو بچانے کے لیے یہ چاہیں گے کہ وہ ان کی پسند کا آرمی چیف آئے، اور غالباً وہ اس پس منظر میں یہ کہنا چاہتے تھے کہ چونکہ آرمی کی طرف سے جب نام دیے جاتے ہیں، جو ایک پروسیجر موجود ہے، تو اس میں سلیکشن کا اختیار وزیر اعظم کو ہوتا ہے، اور چونکہ اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت ہے اور پی ڈی ایم کی حکومت میں اہم لوگ زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کی جماعت ہے، تو اس پس منظر میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ لوگ چاہیں گے کہ کیسا اگر جو بھی لسٹ آئے تو ان میں سے ایک ایسے شخص کو وہ چنیں کہ جن کی موجودگی میں ان کو کوئی خطرہ نہ ہو۔ اب اس میں اگر تاریخ کو دیکھا جائے تو عجیب ایک اور صورتحال سامنے آتی ہے کہ ماضی میں کم از کم 2-3 بار ایسا ہوا ہے۔ مثلاً بھٹو صاحب نے جنرل ضیاء الحق کو بعض سینئر جرنیلوں پہ یعنی انہیں ترجیح دیتے ہوئے ضیاء الحق کو منتخب کیا، لیکن وہی ضیاء الحق بعد میں ان کے یعنی بھٹو صاحب کے مقابل میں کیا ثابت ہوئے، تاریخ کا حصہ ہے۔ اس کے بعد آگے اب دیکھیے کہ نواز شریف صاحب انہوں نے جنرل مشرف صاحب کو اسی طرح ماضی کی طرح سینئر جرنیلوں پہ ترجیح دیتے ہوئے جنرل مشرف صاحب کو منتخب کیا، اور پھر انہی جنرل مشرف صاحب کے ہاتھوں ان کے اقتدار کا خاتمہ ہوا۔ تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی سیاستدان یا کوئی وزیر اعظم کسی ایک جنرل کو منتخب کرے گا تو وہ اس کی غلط کاموں کی توثیق بھی کرے گا یا وہ اس کی ہاں میں ہاں ملائے گا۔ تو فوج کا ایک اپنا ڈسپلن ہے، وہ اپنے انداز میں کام کرتی ہے۔ تو ان کے عمران خان کے حامیوں کا یہ کہنا ہے کہ ان کا مقصد قطعاً کسی جرنیل کی یعنی وہ اس کی گستاخی کرنا ان کی شان میں مقصود نہیں تھا، بلکہ ان کا مقصد ان سیاستدان جو اصل ان کے حریف ہیں ان کے بارے میں گفتگو کرنی تھی۔ بہرحال ہم نے ایک ایسے یعنی حال میں جب ہمیں اپنی سیلاب کی تباہی کے حوالے سے یہ سوچنا تھا کہ جناب اگر چودھری پرویز الہی نے یہ کہہ دیا ہے کہ کالا باغ ڈیم بننا چاہیے گجرات کے جلسے میں، اگر انہوں نے کہہ دیا ہے کہ عمران خان اس کے دور میں یہ کالا باغ ڈیم بنے گا، اب عمران خان کے دور میں کا دور آتا ہے یا نہیں، یا ان کے دور میں بنتا ہے یا نہیں، لیکن ایک خواہش کا اظہار کیا جو کہ پوری قوم کی آواز ہے کہ کالا باغ ڈیم بننا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اور یہ کہا بھی جاتا ہے کہ صوبہ خیبر پختونخوا میں جو پارٹی ہمیشہ اس کالا باغ ڈیم کی مخالفت کرتی رہی ہے، اس کے انتخابات میں ابھی حالیہ جو انتخابات ہوئے ہیں اس میں اس کے ووٹوں کی تعداد انتہائی کم ہے، 5-7% ہے۔ تو ایک ایسی جماعت کی لیڈرشپ کی طرف سے مخالفت اور اس کے بعد ایک اتنے بڑے منصوبے کو ملتوی کرنا عجیب المیہ ہے۔ اسی طرح سندھ میں عجیب یہ بات ہوئی کہ جب پرویز الہی صاحب نے وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں، جب انہوں نے یہ بات کی کہ کالا باغ ڈیم بننا چاہیے،
اور یہ جو سیلاب سے دکھوں کا اور جو بجلی کے یعنی اس وقت بحران ہے، اس سے نکلنے کا جو رستہ ہے، تو اس سلسلے میں جناب وہاں اسماعیل راہو صاحب، محمد اسماعیل راہو صاحب، جو سندھ کے ضلع بدین کے رہنے والے ہیں، اور یہ جو ضلع ہے یہ آپ اگر نقشہ دیکھیں تو وہ انتہائی آخر میں آتا ہے جب آگے سمندر آ جاتا ہے، تو اس خطے سے تعلق ہے ان کا، اور جہاں گنے کی بڑی زبردست کاشت ہوتی ہے اور پانی اس کا مطلب ہوتا ہے تو گنا ہوتا ہے، تو ان کی طرف سے فوراً بیان آیا کہ نہیں جی یہ وہ، اور انہوں نے انتہائی سخت بیانات دیے، عجیب المیہ ہے۔ اور پھر اس پہ ستم ظریفی یہ ہے کہ انہی کی جماعت یعنی پیپل پارٹی، یہ اسماعیل راہو صاحب تو خیر پیپل پارٹی کے اب ہیں، پہلے یہ مسلم لیگ نون میں بھی رہے اور مسلم لیگ کاف میں بھی رہے، اس سے پہلے اور جماعتوں میں بھی، تو ANP کے سے انہوں نے آغاز کیا تھا سیاست کا، تو ان کی پارٹیاں بدلتی رہتی ہیں، شاید ان کی رائے بھی کل کو یہ نہ رہے، لیکن عجیب بات ہے کہ ان کی اپنی پارٹی کے اور اس وقت جو یعنی آبی وسائل کے وزیر ہیں اور سندھ کے سینئر سیاستدان ہیں خورشید شاہ صاحب، انہوں نے جب یہاں لاہور میں آئے وابڑا ہاؤس میں، انہوں نے یعنی اپنے افسران کا اجلاس بلایا، اور اس کے بعد وہ چیمبر آف کامرس میں بھی گئے، تو وہاں انہوں نے کہا کہ نہیں جی کالا باغ ڈیم بھی بعد میں مشاورت بن سکتا ہے، اس وقت جو ڈیم بن رہے ہیں اس پہ کام جاری ہے جو یعنی عمران خان صاحب کی حکومت میں شروع ہوئے تھے۔ تو ہمیں اس وقت تو سوچنا یہ چاہیے کہ ہم اپنے اس سیلاب کے عذاب سے آئندہ کے لیے کیسے بچ سکتے ہیں، کیسے ہم نئے منصوبے شروع کر سکتے ہیں۔ قوم کو اس موضوع پہ بات کرنی چاہیے تھی، لیکن اس وقت آپ ٹرینڈ دیکھ لیجئے، ٹویٹر پہ ٹرینڈ ہے تو وہ یہی ہے، اسی بحث پہ ہے، بلکہ اس کا نقصان ہو رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس بحث کو بجائے اس کے میں پہلے بھی گزارش کرتا رہا ہوں، اور میری ذاتی رائے میں، ناقص رائے میں، ISPR کو ایک اور انداز میں اس کو ٹیکل کرنا چاہیے تھا۔ اب اس پہ ایک بحث چھڑ گئی ہے، بلا وجہ کی تلخیاں، اب وہ سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے، تو اس سے کون خوش ہو رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر عوام اور مسلح افواج کی مختلف جو تلخ بحثیں شروع ہو جاتی ہیں تو اس سے سوائے دشمنوں کے اور کوئی خوش نہیں ہوتا، سوائے بھارت اور دوسرے مخالفین کے اور کوئی خوش نہیں ہوتا۔ پاکستان کے اندر سیاسی قوتوں کو اس معاملے میں سوچنا چاہیے، اور آج کل خاص طور پہ انہیں جو اصل عذاب ہے اس سے بچنے کے جو منصوبے ہیں ان پہ اکٹھا ہونا چاہیے، اور اسماعیل راہو صاحب جیسے حضرات جو ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ سندھ کا کچھ نقصان نہیں ہوگا کالا باغ ڈیم بننے سے، اور ANP والوں کو سوچنا چاہیے کچھ نقصان نہیں ہوگا صوبہ سرحد کا کالا باغ ڈیم بننے سے۔ خدا کے لیے اب بھی عقل کریں، اس لیے کہ یہ غریب لوگ مرتے ہیں۔ سیاستدانوں نے تو اپنی زمینیں بھی بچا لی ہیں، اور سیاستدانوں کے اپنے گھر بار بھی بڑے شہروں میں محفوظ ہیں، انہیں کچھ نہیں ہوا۔ لٹ گئے ہیں تو عوام لٹ گئے ہیں، مارے گئے ہیں تو عوام مارے گئے ہیں، اور تباہی ہوئی ہے تو عام لوگوں کی تباہی ہوئی ہے۔ عام لوگوں کی تباہی کی سنیے جن کے ووٹوں سے آپ برسر اقتدار آتے ہیں۔ شکریہ۔